بھائی ہمارا آنا صبح میں آپ لوگوں کو جگانا، اٹھانا، بلانا، یہ اللہ رسول کی باتوں کا کچھ کہنا ایک ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، بار بار اسی لیے بولنا ہے تاکہ ہم عمل کرنے والے بننا ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی بات کو مانتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے۔ اگر ہم لوگ عمل نہیں کریں گے تو اللہ میں آسمان سے کسی فرشتے کو تو نہیں بھیجا تھا، بلکہ یوں کہا کہ دنیا میں تو آدمی کو چھوٹ ہے، آخرت میں اس کی پکڑ ہے۔ چونکہ ہمارا یقین ہے نا، کیونکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم لوگ یقین کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا حساب کل اللہ کو دینا ہے۔ اللہ یہ نہیں پوچھتا کہ بھئی تم دنیا میں کیا بنائے تھے، کیا جمائے تھے، کیا کمائے تھے۔ اللہ تو یہ پوچھے گا دنیا میں ہم بھیجانے کے بعد میں کتنے عمل اچھے کر آئے۔ ظاہر بات ہے اگر کچھ اچھے عمل ہوں گے تو اللہ کے سامنے بتا سکیں گے پھر اچھے عمل کیا ہے۔ یوں کہا کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے کہ بھئی ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ محنت کرتے ہیں۔ یہ محنت بری نہیں ہے، اچھی ہے، لیکن اللہ کا حکم چھوڑ کر اگر کر رہے ہیں تو یہی محنت ہے ہم آدمی کو دوزخ میں بھیجانے کے لیے۔ اسی لیے ایک مثال، محنت کی کمائی، پسینے گاڑے پسینے کو جو ہے بہا کر آدمی جو محنت کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، اس سے ایک بکری کا بچہ لے کر آیا اور پھر اس کو جو ہے چاقو سے پیٹ میں بھونک دیا۔ اب ظاہر بات ہے بھونکنے کے بعد میں تو بچہ تو مرے گا۔ تو اب بھلا بتائیے، اب ایسے بچے کو جو آدمی کھائے گا، مسلمان کیوں نہیں کھاتا؟ ایک سوال ہے ہمارا، کیوں نہیں کھاتا؟ محنت کر کو لایا نا، حلال کی کمائی سے پیسے دے کر لایا، حرام کا تو نہیں لایا، کسی کا چرا کے تو نہیں لایا، پکڑ کے تو نہیں لایا، بلکہ پیسے دے کر خرید کر لایا بازار سے۔ لانے کے بعد میں یہاں پر اس کو جو ہے خون نکالنا تھا، پیٹ میں مار دیا، خون نکل گیا، مر گیا۔ تو اب کھانا نہیں کھانا؟ ایک سوال کیا ہے؟ یوں کہا کہ جو آدمی ایسا کر کے کھائے گا وہ حرام ہوگا، کیونکہ چھری گلے پر چلنے کے بجائے پیٹ میں چلی۔ چھری تو چلتی ہے اس کے اوپر کیسا بھی، مگر بجائے گلے پہ چلنے کے پیٹ پر چلی، اسی لیے ناجائز۔ تو کہا جو چیز نبی بتائے ہیں اس کے خلاف اگر کرے تو حرام اور ناجائز ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کمائی کر رہے ہیں، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ چھوڑ کر اگر کر رہے ہیں تو یہی کمائی ہمارے لیے وبال جان بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم محنت کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی آدمی ہمارے کو انگلی اٹھا کر تو نہیں بتائے گا کہ بھئی تو حرام کا کام کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے، ناجائز کھا رہا ہے، نہیں بتائے گا۔ لیکن اللہ کی طرف سے جو چیز ہمارے کو لاگو ہو گئی ہے وہ ہے کہ بھئی نبی کا طریقہ چھوڑ کر تو اپنی کمائی کر رہا ہے، اللہ کا حکم چھوڑ کر تو اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو یہ کمائی تیرے لیے وبال جان بنتی ہے، یعنی سکون کا ذریعہ نہیں بنتی۔ اسی لیے فرمایا آدمی ایمان والا مسلمان ساری چیزوں کو کرتا ہے۔ کبھی آپ نہیں سنے ہوں گے کسی کے زبان سے، چاہے وہ رکشہ ہی چلانے والا کیوں نہ ہو، یا فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر پھٹانے بٹانے ہی بیچنے والا کیوں نہ ہو، اس کے سامنے کہا ارے بھئی 1000 روپے تو لے لے، اللہ 2 ہے بول۔ تم بولے گا مول صاحب دماغ خراب ہو گیا کیا تمہارا؟ 1000 روپے نہیں، یہ تم لے کر جاؤ، میں اللہ 2 ہے بول کو نہیں بولتا۔ کیوں نہیں بولتا؟ کیا بات ہے مول صاحب، میں مسلمان ہوں، اللہ کو 2 کہیں کو بولوں گا؟ اچھا بھئی ٹھیک ہے، نہیں کہہ نہیں اللہ کو 2 نہیں بولتا، جانے چھوڑ، یہ ہنومان کے سامنے جو ہے اپنا سجدہ کر لے۔ یہ بھی نہیں کرتا۔ اچھا بھئی ٹھیک ہے، ویسا بھی نہیں کرتا تو ایسا کر تیرے نبی کو گالی دے دے۔ گالی تو بہت دور کی بات ہے مول صاحب، اگر کوئی نبی کو گالی دیتا ہوا میں سنتا ہوں تو وہ بھی برداشت نہیں کروں گا، اس کی بتی سے نکالتا ہوں۔ تو جتنے لڑائی کرنے والے ہوں گے نا وہ اکثر و بیشتر غریب لوگ آج کہتے ہو، پڑھے لکھے نہیں رہتے۔ تو مسلمان کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ آدمی اللہ رسول کی باتوں کو غیر غلط سنے، یہ بھی زیبا نہیں، اس کو برداشت نہیں ہوتا۔ تو غلط باتیں جو ہے اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف کیسا کر سکتا ہے؟ لیکن ہم لوگ کیونکہ ایسے جو ہے ہمارے کو گھیرا گیا ہے شیطان کے جو ہے پھندے میں یا نفس کے جو ہے چیزوں کے اندر، کہ
کہ ہم اللہ رسول کو چھوڑ دیں، اور اللہ کے رسول کو، اللہ کے جو ہے رسول کے باتوں کو جو اب بتائے ہیں بھائی اس طریقے سے کرو، اس طریقے سے کرو، اب دیکھا جائے گا، سوچا جائے گا، کرا جائے گا، یہ ہو جائے گا. تو ہم لوگ اس پر رہ گئے، لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ ہم لوگ باحیثیت ایمان والے ہونے کے کبھی کسی وقت میں بھی اللہ رسول کی باتوں کو دور کرنا تو بہت دور کی بات ہے، سوچ میں بھی نہیں آنا چاہیے تھا ہمارے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. تو آج یہی بات جو ہے ہم اپنے جو ہے مسلمان بھائیوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو مسلمانوں کے طریقے سے، یعنی اللہ رسول کے طریقے سے کرنا ہے. اسی کو قرآن نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، عزت اس مسلمان کے لیے ہے جو دونوں کی بات مان کر اپنی زندگی گزارتا ہے. چاہے آدمی کتنے ہی اپنے جو ہے بیمار اور پریشانی اور مصیبت میں کیوں نہ ہو، تو کہا ہر سانس کے ساتھ میں اللہ اللہ اس کے ساتھ میں بولتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، چاہے کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو. آدمی سونے کی تکلیف، کروٹ بدلنے کی تکلیف ہے تو بول یا اللہ یا اللہ، یعنی وہ الگ بات ہے نماز نہیں پڑھتا ہوں گا، لیکن ہر وقت میں اللہ کا تو نام لیتا ہی ہے. تو کہا یہ شان ہے مسلمان کی کہ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. کہا اللہ کو یاد کرنا اپنی جو ہے ایمان والے کی جیسی شان ہے، ویسے اللہ کا حکم ماننا بھی ہماری شان ہے. جب اللہ کا حکم مانتا ہے پھر تو دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ بتایا کہ تیرے واسطے ہے، ہم تیرے ہی واسطے دنیا کو پیدا کیے ہیں اور تیرے ہی وجہ سے ساری دنیا کو قائم کیے. حدیث میں لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللہ اللہ، اللہ اللہ بولنے والا ایک بھی زمین پہ ہوگا، زمین کو اللہ میاں باقی رکھے گا. جہاں بولنے والا یہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر ایسے لوگوں کو اللہ میاں نہیں رکھے گا جو کما رہے ہیں، جما رہے ہیں، بنا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، ہو آسمانوں پر اڑ رہے ہیں. اللہ میاں ایسی چیزوں کو، ایسے لوگوں کے واسطے دنیا نہیں باقی رکھا. دنیا باقی رکھا ہے تو اللہ کے نام لینے والوں کے واسطے باقی رکھا ہے. تو بہرحال خان صاحب ہزار باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ اب اپنی پابندی اپن کر لینا ہے. بولنا اس واسطے ہے تاکہ ہم عمل کرنے والے ہیں، زبردستی تو نہیں کر سکتے نا، ہمیں کرنا ہی پڑے گا. خان صاحب تمہارا کام تم کرو، میرا کام میں کر دو، بول کو نکل جاتے. یہ کیا ہے، اپنے آپس میں ایک دوسرے کو سوچ سمجھانا ہے، انہیں ترغیب دلانا ہے، اور پھر اللہ کی باتوں کو، اللہ کے رسول کی باتوں کو اپنے سامنے ایک دوسرے کے سامنے بولنا ہے، اس واسطے کہ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں. جو کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ملے گا. فجر کی نماز کی پابندی چاہے کیسا ہی جو ہے تھکاوٹ کیوں نہ ہو، مگر اگر واقعی زیادہ جو ہے تھکاوٹ ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لی پھر آرام کر لی، اگر ویسا ہے تو. بعد دوسری نمازیں بھی، فجر کی نماز اگر ہو گئی تو یہ بنیادی نماز ہے، فجر کی نماز ہو گئی تو دوسری نمازیں بھی آسانی کے ساتھ ہوتے ہیں. فجر اگر نہیں ہوئی تو دوسری نمازوں میں بھی سستی آتی، اس کی پابندی ہونا. ٹھیک ہے.